عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ گورنرشپ آپ کو الٹیمیٹلی ملے گی اور ساتھ کراچی کی میئرشپ بھی ہم آپ کو دیں گے. لیکن اب بعد میں انہوں نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا. تو مارچ میں جب انہوں نے عمران خان صاحب کا اتحاد چھوڑا تو اس سے پہلے فروغ نسیم صاحب نے اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے جناب باجوہ صاحب سے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی کہ اگر آپ کہیں ان سے عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ کیا یہ ہمیں گورنرشپ دے سکتے ہیں اور کیا ہمیں یہ کراچی کی میئرشپ دے سکتے ہیں تو ہم ان کے اتحاد میں رہیں گے, پھر ہم یہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. لیکن جناب باجوہ صاحب نے اس کو معذرت کر لی کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان سے کہہ نہیں سکتا گورنمنٹ سے. تو پھر اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کے پاس گئے اور پی ڈی ایم نے ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کو گورنرشپ بھی ملے گی اور کراچی کی میئرشپ بھی ملے گی. اب گورنرشپ تو مل گئی ہے اور اس کے بعد یہ میئرشپ کے لیے خاصی اسٹرگل کر رہے تھے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار نہیں تھی. اسی لیے یہ الیکشنز چاہتے تھے کہ 15 جنوری کو الیکشنز نہ ہوں اور یہ اگر الیکشن 1 2 3 مہینے کے لیے ملتوی ہو جائیں اور دوبارہ حلقہ بندیاں ہو جائیں اور ان حلقہ بندیوں میں جو ایم کے ایم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق حلقے اگر بن جائیں تو پھر اگر الیکشن ہو جائیں تو ایم کے ایم کا خیال یہ تھا کہ ہمیں میئرشپ مل سکتی ہے. لیکن وہ ظاہر ہے عین وقت پہ الیکشن کمیشن نہیں مانا, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانی اور جماعت اسلامی نہیں مانی, اس وجہ سے یہ الیکشن کروانے پڑ گئے. اب ایم کے ایم کے لیے خاصا مشکل ہے کیونکہ ایم کے ایم ان حلقہ بندیوں کے ساتھ کراچی میں نہیں جیت سکتی تھی, یہ بات درست ہے. ان کا مطالبہ جو ایم کے ایم کا ہے وہ میرا خیال ہے درست ہے, کیونکہ اگر حلقوں کے اندر کسی جگہ پہ اگر صرف 30,000 ووٹ ہیں اور کسی جگہ پہ 90,000 ووٹ ہیں تو ظاہر ہے وہاں سے جو الیکشن ہوں گے اور جو وہاں سے پروڈکٹ نکلے گی وہ ظاہر ہے وہاں پہ تو سیٹس تو ایک ایک ہوگی, لیکن کسی کے پاس 70,000 ووٹ ہوں گے, کسی کے پاس 20,000 ووٹ ہوں گے, تو یہ فرق زیادہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایم کے ایم کا یہ مطالبہ ٹھیک تھا اور ساری پارٹیز کو ایم کے ایم کے اس مطالبے کو سیریس لینا چاہیے تھا. اور اس سے ظاہر ہے ایم کے ایم مین پارٹی اگر وہ اس الیکشن کا حصہ نہیں ہے تو یہ الیکشن کنٹروورشل ہو چکے ہیں. اب اگر ایم کے ایم کو آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے, اور اگر آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے تو پھر بڑا مسئلہ ہے. اور ایم کے ایم کے پاس ایک بہت بڑا کارڈ ہے جس کو وہ ابھی استعمال کریں گے, وہ ہے وفاقی حکومت. اگر آج ایم کے ایم یہاں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہے, بس فارغ کر لیتی ہے اپنے آپ کو, کہہ دیتی ہے کہ ہم اتحاد کا حصہ نہیں ہیں, تو وفاقی گورنمنٹ گر جائے گی. اور اگر وفاقی گورنمنٹ گر جائے گی تو اس کے بعد جو کنفیوژن اور قیاس اور بحران پیدا ہوگا اس کو ہینڈل کرنا میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم کے بس کی بات ہوگی. تو اب ایم کے ایم اسی چیز پہ کھیلے گی. ان کا یا تو پی ڈی ایم کو بلیک میل کیا جائے گا اور پی ڈی ایم پھر بلیک میل ہوگی, اور اگر پی ڈی ایم بلیک میل ہوگی تو یہ جو نتائج نکلے ہیں اس کے تحت کوئی وہاں پہ میئر نہیں بن سکے گا کراچی میں. اس کو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ان کو پارک کرنا پڑے گا اور پھر ایم کے ایم کو عبوری طور پہ میئرشپ دینی پڑے گی. تو وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا ان الیکشنوں کے بعد. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایم کے ایم کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا. یہ جو نہیں ہوئی تو اس سے کراچی کے اندر واقعی ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا.